حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک یتیم، ایک لاغر، ایک کمزور، ایک بچہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے یہ شکایت پیش کرتا ہے، یہ عرضی کرتا ہے، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے کہ میں اپنے گھر کے ساتھ ایک دیوار ڈالنے لگا ہوں، لیکن اس دیوار کی ترتیب ایسی بن رہی ہے کہ اس دیوار کے درمیان کے اندر میرے کھجور آ رہی ہے، پڑوسی کی کھجور ہے، میں دیوار کی لائن کھینچتا ہوں تو اس لائن کے اندر وہ کھجور آ رہی ہے، آپ برائے کرم اس میرے پڑوسی کو فرما دیں کہ وہ یہ کھجور اس کو کاٹ لے تاکہ میری دیوار ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا کہ تم اس کھجور کو کاٹ ڈالو تاکہ اس غریب کو دیوار ٹیڑھی نہ کرنی پڑے، لیکن سرکار کی بارگاہ کے اندر قسمت والوں کے فیصلے ہوتے ہیں، بدبخت محروم ہی رہتے ہیں۔ سرکار کے اس فیصلے کو اس نے ٹھکرا دیا اور سرکار نے پھر آفر پیش کی، دوسرا پیغام بھیجا، ارے میاں تم یہ دنیا کی کھجور ہٹا لو، ہم تمہیں جنت کے اندر کھجور عطا فرمائیں گے، ہم جنت میں کھجور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، المستدرک للحاکم صحیح حدیث پاک، اور انہوں نے امام مسلم کی شرائط پر اس کو صحیح ترین حدیث لکھا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ فرمایا سرکار نے دوبارہ پیغام اس کو بھجوایا، ارے میاں کھجور ہٹا لے ہم سے، جنت کے اندر اس کے بدلے کھجور لے لے، لیکن اس نے پھر بھی رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ ساتھ میں بیٹھے حضرت ابو الدحداح سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بات نہیں مان رہا، اگر میں جاؤں اس سے سودا طے کروں، اگر معاملہ طے ہو جائے تو جو آفر جنت میں کھجور کی اس کے لیے تھی کیا میرے لیے بھی ہوگی؟ یہ میرے لیے بھی ہوگی۔ مختار کل مصطفیٰ نے اپنا اختیار کلی استعمال فرماتے ہوا فرمایا ابو الدحداح یتیم کا کام کرا لے، مجھ سے جنت میں کھجور لے لے، یتیم کا کام کرا دے۔ حضرت ابو الدحداح مدینہ منورہ کے بڑے نامور تاجر تھے، آپ کا کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ ہے جس کے اندر علماء نے لکھا 600 اعلیٰ قسم کی کھجوریں موجود تھی۔ حضرت ابو الدحداح اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، ارے میاں سرکار کا تیرے پاس پیغام نہیں پہنچا؟ جی پہنچا ہے، مانا نہیں جی یہ بڑی پیاری کھجور ہے، اعلیٰ کھجوریں دیتی ہے، میں نہیں مانتا، یہ کھجور کبھی نہیں نکالوں گا۔ فرمایا اگر ابو الدحداح تجھے اس کے بدلے 600 کھجوروں کا باغ دے دے پھر تو مانے گا؟ 600 کھجوروں کا باغ اگر اس کے بدلے تجھے مل جائے پھر تو مان جائے گا۔ وہ دنیا کا پجاری کہتا ہے جی بڑے وارے کا سودا ہے۔ ارے ابو الدحداح تم ذہنی طور پر ٹھیک تو ہو، تم صحیح بات کر رہے ہو، مذاق تو نہیں؟ فرمایا مذاق اوروں کے ساتھ ہوتا ہے، سرکار کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اس معاملے میں سرکار آ گئے ہیں، اس میں مذاق نہیں چلے گا۔ فرمایا سودا پکا؟ تمہاری طرف سے تو نہ نہیں ہے نا؟ اس نے کہا نہیں میری طرف سے سودا پکا ہے۔ سائن لے لیے، بات لکھوا لی، سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو سودا کر کے آیا ہوں، کیا میرا سودا آپ نے بھی کر دیا ہے؟ میرا سودا جنت کی کھجور کے ساتھ آپ نے بھی کر دیا؟ سرکار مسکرانے لگے، فرمایا ابو الدحداح ہمارا سودا تو پہلے سے ہو چکا تھا، یہ سودا تمہارا تو بعد میں ہو رہا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ محفل برخاست ہوتی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، حضرت ابو الدحداح کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت ابو الدحداح اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سرکار کو اطلاع دی جاتی ہے، سرکار ان کی تدفین کے اندر، ان کے کفن دفن کے اندر، ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت فرماتے ہیں۔ ادھر سے سرکار نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو کاندھوں پہ رکھا گیا، قبرستان کی طرف لے جایا جانے لگا، سرکار کے لبوں پہ مسکراہٹ سج گئی، سرکار مسکرا بھی رہے ہیں اور اس میت کی طرف ابو الدحداح کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ابو الدحداح کم من زرع فی الجنہ، کم من زرع فی الجنہ، ابو الدحداح بتاؤ جنت کے اندر تمہیں کتنی کھجوریں چاہیے؟ ابو الدحداح بتاؤ جنت میں کتنی کھجوریں چاہیے؟ پھر سرکار نے صحابہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، صحابہ میں نے اسے ایک کھجور عطا فرمائی تھی، رب نے اس ایک کو بڑھا کے 100 فرما دیا ہے۔ فرش زمین پہ بیٹھ کر جنت کا ملاحظہ فرما رہی ہے وہاں، تو کیا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان عاشقاں کا نظارہ نہیں کر رہی ہوگی؟ ان اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ تو ہر لمحہ ہر وقت سرکار ہم سب کو دیکھ رہے